أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ پاک کے کرم اور اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ کی جو تلاوت ابھی سماعت فرمائی، ابھی اس کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ واہ اور من کون، یرغب منہ موڑے، ان سے، ملتی دین، ابراہیم اللہ سوائے، ومن من اس کے، سافیہ بے وقوف بنایا، نفسہ اپنے آپ کو، وَلَقَدْ اور بے شک، اصطفینہ ہم نے اس کو چن لیا، فی دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک، فی الآخرہ اور آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ نیکوکاروں سے۔ اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوا اس کے جو دل کا احمق ہے، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کتنی کرم نوازیاں بیان فرما رہے ہیں، اور کتنی بڑی ان کی جو دعائیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں کہ وہ دعائیں قبول کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ وسلم عطا فرمائے۔ اور اب وہ فرما رہا ہے رب کہ تدبر القرآن کے مطابق جو پہلی ہمیں آیات میں جو دعائیں کی گئی ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ رب ذوالجلال نے قبول فرمائی۔ تو اب وہ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو اس طرح سے منہ موڑے گا، کس سے؟ ملت کس کو کہتے ہیں کہ ان احکام کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے امتوں کو دیے جاتے ہیں، جن احکامات پر عمل کر کے انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو ان کی دعا کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، تو اب ان کا انکار کرنا اور ایمان نہ لانے کی حماقت کرنا یقیناً بے وقوفی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بے وقوفی کو قرآن پاک میں بھی بیان فرما دیا ہے۔ اور ایک اس کا شان نزول یہ بھی ہے کنز الایمان کے مطابق کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ حضرت عبداللہ کے علماء کا یہ عبداللہ بن سلام ہے، جو علماء کے یہود کے علماء تھے، اور اس اسلام لانے کے بعد ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت عطا کی تھی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن پہلے وہ یہود کے عالم تھے۔ وہ اسلام لانے کے بعد اپنے دو بھتیجوں مہاجر اور سلمہ کو اسلام کی دعوت دی، اور ان سے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توریت میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جس کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو نہ ایمان لائے گا وہ ملعون ہے۔ یہ سن کر سلمہ ایمان لے آئے اور مہاجر نے اسلام سے انکار کر دیا۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ظاہر کر دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس رسول معظم کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی، تو جو ان کے دین سے پھرے وہ دین ابراہیم کے دین سے بھی پھرا۔ اس میں یہود و نصارہ و مشرکین عرب پر تاریز ہیں جو اپنے آپ کو افتخاراً
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ جب ان کے دین سے پھر گئے تو شرافت کہاں کی رہی۔ صراط الجنان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے جو منہ پھیرے گا، انہوں نے بھی یہی اس کی بے وقوفیاں بیان کی ہیں مفسر نے، اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو ہم نے دنیا میں چن لیا، اور دیکھیں چنا بھی کیسے ہے کہ آج تک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ ہم تو ہر سال 10 ذی الحجہ کو ان کی قربانی کرتے ہیں، جو وہ بھی کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی نا، اور آج ہم کر رہے ہیں، قیامت تک یہ ہوتی رہے گی، اور ہماری زبانوں پر، ہماری دلوں میں ان کا کیسا تذکرہ بیٹھ گیا ہے۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی کو منتخب کرتا ہے تو کیسی کیسی شانیں عطا کرتا ہے۔ اللہ عز و جل سے یہ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں حق سننے، حق بولنے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔